خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، فقط ایک گردش شام و سحر ہے اگر دیکھیں فروغ مہر و مہ سے۔ تمہید۔ اس ربائی میں اقبال نے ان دو مشہور زاویہ نگاہ یا مکتب خیال کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابتدائی آفرینش سے تائیدام کار فرما ہے، اور گمان غالب یہی ہے کہ قیامت تک ان کی حکومت قائم رہیں گی۔ چونکہ یہ دونوں نقطۂ نظر ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے ان میں نہ تو مصلحت ہو سکتی ہے، ایک کا نام ہے روحانیت یا تصورات آئیڈیلزم، اور دوسرے کا نام ہے مادیت مٹیریلزم یا تقدیر طبیعیتا ہیٹرزم۔ آخری ذکر زاویہ نگاہ یا مسلک زندگی عقل سے پیدا ہوتی ہے۔ اول الذکر عشق کی بدولت ظہور میں آتا ہے۔ چونکہ عقل اور عشق ایک دوسرے کی ضد ہے، یہی وجہ ہے کہ مادہ پرست اشتراکی اور خدا پرست مسلمان ایک دوسرے کے مخالف ہے، یہی وجہ ہے کہ ان میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سیاہ اور سفید ایک وقت میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سیاہ ہمیشہ سفید کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرح مادہ پرستی ہمیشہ خدا پرستی کا خاتمہ کرنے میں سعی کرتی ہے۔ ایک کی برتری دوسرے پر اس لیے ثابت نہیں ہو سکتی کہ ایک مادہ پرست عقل کے علاوہ یا اس سے بالاتر کسی طاقت یا ذریعہ حصول کو تسلیم نہیں کرتا، اور خدا ہوس و عقل کی دسترس سے بالاتر ہے، اس لیے مادہ پرست اسے کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ مادہ پرست یہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود عقل سے ثابت کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو عقل کی رسائی سے وراء الورا ہے۔ عقل انسانی دلائل و شواہد و قرائن کی بنا پر اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق یا ثانی ہونا چاہیے، لیکن وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتی کہ واقعی وہ خالق یا ثانی موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ وہ ہستی باری تعالیٰ کا ظن غالب تو پیدا کر دیتی ہے لیکن یقین پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے اقبال نے یہ کہا، جمع جمع شکن دانچے می تصیر عقل، بیا کے عشق مسلمان و عقل زناری است۔ اکبر الہ آبادی نے اس حقیقت کو یوں واضح کیا ہے، ذہن میں جو گوہر آیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ مادہ پرست یہ کہتے ہیں کہ جو چیز عقل سے ثابت نہ ہو یا سمجھ میں نہ آئے اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ خدا پرست اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ تو در بلاغت با صحابہ رسیاد، نہ ور کنا بے چنے صدا رسیاد۔ تو ناظرین خود فیصلہ کر لے کہ خدا پرست اور مادہ پرست میں مصلحت یا مفاہمت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ مادہ پرست کہتا ہے عقلی دلیل لاؤ بلکہ مشورہ کرو، تو خدا پرست کہتا ہے کہ خدا کا وجود عقل سے نہیں بلکہ وجدان سے ثابت ہو سکتا ہے۔ مادہ پرست یہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارے وجدان عشق کو تسلیم نہیں کر سکتا، جسے تم عشق کہتے ہو اس دماغ کا خلل قرار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ خدا پرست کہتے ہیں مرشد کی صحبت میں قلب روح مسکا ہو جاتا ہے تو آدمی خدا کو دیکھ لیتا ہے، اور دیدار کا مرتبہ شنید سے بڑھ کر ہے۔ مادہ پرست یہ جواب دیتا ہے کہ میں قلب کے وجود کا قائل نہیں ہوں، اس لیے اس کے تجزیہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اندرونی حالات خدا پرست مادہ پرست پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ اسی طرح خدا پرست مادہ پرست کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کائنات جراحت مادی کے امتزاج کا نتیجہ ہے، کیونکہ جراحت میں شعور نہیں ہے تو غیر جی شعور مادہ سے جی شعور انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں کی رائے میں حقیقت رسی کے ذرائع مختلف ہے
اور وہ ایک دوسرے کے ذرائع یا ان کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتے تو فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک فیصلہ نہ ہو سکا اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ راز پردان نہا است و نہا خواہد بود۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ ناظرین پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ کوئی شخص ان گروہوں میں نہ مصلحت کر سکتا ہے اور نہ اجروئے عقل ایک کی دوسرے پر فضیلت ثابت کر سکتا ہے۔ اس لیے اقبال نے دونوں مذاہبوں کا ذکر تو کر دیا لیکن خود کوئی فیصلہ نہیں کیا، یعنی صرف یہ کہہ دیا کہ ایک، اگر دل کی نگاہ سے دیکھو تو دنیا لا الہ کے نور سے روشن ہے۔ دو، اور اگر عقل کی نگاہ سے دیکھو تو دنیا مہر و ماہ کے نور سے روشن ہے۔ اب جسے جو مسلک پسند آئے اختیار کر لے۔ اس ضروری تشریح کے بعد اب میں تصورات اور مادیت کی تعریف لکھتا ہوں۔ ایک، تصورات کی تعلیم یہ ہے کہ یہ کائنات تمام و مکال از اولا تا آخر کسی نفس، مدراک یا ذہن یا روح کا ظہور ہے یا اسی کی خارجی شکل ہے، یعنی کائنات کی حقیقت روحانی ہے۔ دو، مادیت کی تعریف یہ ہے کہ یہ کائنات تمام و کمال از اول یا آخر مادہ کی حرکت و اشکال مختلفہ کا ظہور ہے اور تمام اشیاء کائنات ذرات مادی کے امتزاج کا نتیجہ ہے، یعنی کائنات کی حقیقت مادی ہے۔ اسی کو مذہب طبعی نیچرلزم بھی کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ قدیمہ میں افلاطون مسلک تصورات کا بہت بڑا حامی گزرا ہے، چنانچہ اسی کے فلسفیانہ نظام میں الحقیقت ریالٹی مظاہر کائنات کی پشے پرواہ پوشیدہ ہے۔ ان مظاہر میں حقیقت کی جھلک تو نظر آ سکتی ہے لیکن وہ ذریعہ عقل نہیں ہے، کیونکہ وہ محتاج جو ایسا ہے اس لیے ناقص اور محدود ہے، بلکہ دل ہے اس لیے طالب حقیقت کو لازم ہے کہ وہ انہی روح کا تزکیہ اور تجلیہ کرے تاکہ وہ ازلی حقائق کا آئیڈیاز ادراک کر سکے۔ متاخرین میں ہیکل اس مسلک کا نامور وکیل گزرا ہے، چنانچہ جدید فلسفی کی تاریخ میں اس کا نظام فکر یعنی تصوریات مطلوقہ ایبسولیٹ آئیڈیلزم خاص مقام رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنے بنیادی تصورات کو ایسے صحیح طریقے پر پیش کیا ہے کہ علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ واقعی انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ ہیکل کا صدف مہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی۔ مثلاً اس کے فلسفے کا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ایک، ہیکل کا پیش کردہ خدا جسے وہ المطلق دا ایبسولیٹ قرار دیتا ہے شعور ذات کا حامل ہے یا نہیں۔ ابہام کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہیکل یہ کہتا ہے کہ المطلق اپنا شعور افرادی میں ظاہر ہو کر حاصل کر سکتا ہے۔ اس دعوے سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ المطلق بذات خود شعور سے عاری ہے۔ دو، وہ کہتا ہے کہ خدا کا ظہور ہر شخص میں ہو رہا ہے، تو سوال یہ ہے پھر یسوع مسیح علیہ السلام خدائی مجسم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اشکال کا باعث یہ ہے کہ ہیکل یہ بھی کہتا ہے کہ خدا کا ظہور یسوع مسیح میں ہوا ہے، یعنی وہ خدائی مجسم ہے۔ میری رائے میں یہ بات ہیکل نے محض حکومت کو خوش کرنے کے لیے لکھ دیا ہے، کیونکہ الوہیت مسیح کا انکار کر کے وہ اجروئے قانون ملکی پروفیسر نہیں رہ سکتا تھا۔ تین، آیا افراد بھی غیر فانی ہیں یا صرف ذہن مطلق ہی غیر فانی ہے؟ اسی طرح بہت سے مسائل میں جن کو ہیکل نے یا تو تشنا تفصیل چھوڑ دیا یا ان کو ایسے مبہم انداز میں بیان کیا کہ خدا پرست دونوں اس کی پیش کردہ تصریحات سے اپنا اپنا مطلب نکال سکتے ہیں۔ چنانچہ کارل مارکس نے اپنی ملحدانہ اور مادہ پرستانہ نظام فکر کی بنیاد
ہیکل ہی کے فلسفے پر رکھی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب میں ربائی کا مطلب لکھتا ہوں۔ خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے۔ پہلا شعر کہتے ہیں کہ اگر انسان اس کائنات کا مشاہدہ دل کی نگاہ سے کرے تو یہ حقیقت اس پر منکشف ہو جائے گی کہ کائنات کا وجود حقیقی نہیں ہے، یعنی بذات خود وہ کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی بلکہ لا الہ الا اللہ کے نور سے روشن ہے، یعنی اسماء و صفات الہیہ کی بدولت قائم ہے، یعنی ان کا پرتو ہے۔ لفظ روشن کے دونوں معنی صحیح ہے۔ ایک، روشن بمانی موجود، یعنی یہ جہاں اللہ کے نور سے موجود نظر آتا ہے۔ دو، روشن بمانی ظاہر، یعنی اس جہاں کی ہر شے میں اللہ ہی کا ظہور ہے۔ گویا لفظ روشن سے وحدت وجود اور جرت شعور دونوں مفہوم نکل سکتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ نے نور لا الہ کی ترکیب قرآن حکیم کی اس آیت سے مستعار کی ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی ان کا وجود اور ظہور اسی کے نور کی بدولت ہوا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہو اور وہ شیشہ ایسا چمکیلا ہو جیسے کوئی چمکیلا ستارہ، اور اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جل رہا ہو، یعنی زیتون کا جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اس کا تیل چونکہ بہت صاف ہے اس لیے قریب ہے کہ آگ دکھانے کے بغیر آپ ہی آپ جل اٹھے۔ غرض ایک نور نہیں ہے بلکہ نور پر نور ہے، یعنی ہر طرف نور ہی کا جلوہ ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہے راہ دکھاتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہر شے کی حقیقت سے واقف ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کائنات میں اس کے نور کے سوا اور کچھ موجود نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی کی صفات کا کرشمہ ہے۔ میں اس آیت کی تشریح تو اس جگہ درج نہیں کر سکتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ شیشہ سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، یعنی خالق اور مخلوقات کے درمیان واسطہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلک عشق کی روح سے کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ تمام اشیاء کائنات میں اسی کا نور جلوہ فرما ہے، اور وہی ایک وجود حقیقی ہے جو کہیں گل کی خوشبو میں ظاہر ہو رہا ہے، کہیں بلبل کی آواز میں ہویدا ہو رہا ہے۔ وہی وجود واحد حقیقی ہے جو کہیں تاروں میں چمک رہا ہے، کہیں انسانوں میں مسکرا رہا ہے۔ غرض کہ وہی ایک وجود ہے جو لاکھوں ستاروں میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ اس کا علاوہ اور کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ یہی مفہوم اور مطلب ہے لا موجودہ الا اللہ کا، جس کے ایک ادنا مبلغ حضرت اقبال ہی ہے۔ فقط ایک گردش شام و سحر ہے، اگر دیکھیں فروغ مہر و مہ سے۔ لیکن اسی کائنات کو عقل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ کائنات نور یزدی کے بجائے آفتاب و مہتاب سے روشن ہے، یا بالفاظ صحیح تر گردش شام و سحر کا نام ہے، یعنی یہ کائنات ان قوانین فطرت کی پابند ہے جو مادہ کی بدولت ظہور میں آتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک، مسلک عشق کی روح سے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا وجود نہیں ہے۔ دو، مذہب عقل کی روح سے کائنات میں مادہ کے سوا اور کوئی شے موجود نہیں ہے۔ خدا پرست کہتے ہیں صرف روح جلوہ گر ہے، مادہ بھی روحانی ہے۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ صرف مادہ کار فرما ہے، روح بھی مادہ ہے۔
فلسفہ کی ابتدا سے لے کر آج تک خدا پرستوں اور مادہ پرستوں کے درمیان اسی مسائل پر جدال و نزاع ہو رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، لیکن ہنوز روز ازل ہی ہے۔ غالباً اس لیے حافظ شیرازی نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے: حدیث از مطرب دمے گو دراز دہر مکتر جو کہ کس نقشو و نقشاید بحکمت اے معمورہ۔